ناظرین کرام السلام علیکم۔ آئیے ایک بہت اہم پہلو پر گفتگو ہو جائے، مسافر کی نماز۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی بستی سے جب باہر نکلتے ہیں 3 دن خشکی کا سفر، یہ اس وقت کی معاملے ہیں جب ہمارے پاس زیادہ سفر نہیں تھا۔ اب تو بائک ہے اور ہوائی جہاز ہے، ریل ہے، تمام ہے۔ تو اب اس کو بزرگوں نے جو حساب لگایا تو تقریباً 92 کلومیٹر نکل جانے کے بعد ہم مسافر ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم نے 85 کلومیٹر پہ سفر میں ہم رک گئے کہ چلو ایک دن یہاں قیام کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے کا سفر کرتے ہیں، تو ہم مسافر نہ ہوں گے، ہمیں فرضی ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو 92 کلومیٹر کے بعد جب آپ نکل جاتے ہیں، اور مسافر اب تب تک رہتے ہیں کم سے کم 15 سے متفرق روایات ہیں، 15 سے 18 دن 19 دن تک ہم مسافر رہتے ہیں۔ لیکن مسافر کے لیے جو شریعت کا معاملہ ہے اس کو بڑا ڈسکاؤنٹ دی گئی ہے۔ اس کو قصر کا حکم ہے کہ وہ قصر کرے، نہ کہ فرض۔ لیکن 3 نمازیں جیسے کہ فجر اور مغرب، اس میں قصر نہیں ہے۔ اس کو آپ با جماعت سے ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ اپنے موقع پر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرض کی نماز فجر کی جو ہے وہ آپ کو فرض کی ادا کرنا پڑے گی، اسی طرح مغرب کی ہے۔ آپ ظہر میں قصر پڑھیں گے۔ قصر کے لیے بیان ہے بہر شریعت وغیرہ میں، دور مختار میں، کہ فجر، مغرب اور وتر اس میں قصر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فجر، مغرب اور وتر میں آپ سنتوں میں قصر نہیں ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اور ظہر، عصر اور عشاء اس میں قصر ہے۔ مطلب اگر آپ 2 رکعت نماز قصر پڑھ لیں گے اور وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو سنت قضا کرنے کا آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ کی 2 رکعت نماز ہی پوری نماز ہوگی۔ لیکن فجر میں آپ قصر نہیں کر سکتے، مغرب میں قصر نہیں کرتے، یہ جماعت کے ساتھ ہی پوری پڑھنی پڑے گی۔ عشاء میں آپ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز قصر پڑھیں گے، لیکن وتر 3 ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دور مختار اور رد الکفر کی روایت، شرح ہدایہ، شرح عالمگیری کا سب کا ہم نے آپ کو حوالے دے دیا ہے۔ جو اب سمجھ لیجئے کہ قصر آپ کو جو ہے فجر اور عشاء میں قصر نہیں ہے، فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے، باقی ظہر، عصر اور عشاء میں قصر ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا کرے؟ اگر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پوری پڑھے، قصر نہ کرے۔ مطلب جیسے ہم مسافر ہیں اور کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور جماعت ہے اور وقت ہے میرے پاس، تو ہم اس سے وہ کر لیں۔ یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے ہم کوٹ کر رہے ہیں آپ کو، کہ وہ نماز مسافر اگر ہے اور مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے، مسافر مطلب ہم راستے میں ہیں اور جماعت ہمیں مل گئی تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسافر مقیم کے پیچھے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر مسافر کے پیچھے نماز پڑھے، مسئلہ یہاں آ گیا کہ ہم مسافر ہیں اور ہم امامت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو اس کے لیے روایات میں ہے کہ ہم کو، کیونکہ مقیم وہیں کا ہے، ہم مسافر ہیں، تو ہم 4 رکعت نہیں پڑھا سکتے، ہم 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے۔ مقیم کو پوری 4 رکعتیں کرنی پڑیں گی۔ یہ بہر شریعت کا وہ ہے۔ اگر مسافر نے قصر نہ کیا اور پوری 4 رکعت پڑھا دی تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ مسافر امام نے 4 رکعت پڑھا دی تو مقیم مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا احتیاط کریں اور دھیان کریں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ مطلب ہم کو جو ہے، اور اگر کسی نے قصداً 4 ہی پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ قصداً مطلب جان بوجھ کر۔ تو اس کا جواب شرح ہدایہ اور عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر قصداً 4 پڑھی اور دونوں قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گیا اور آخری 2 رکعتیں نفل ہوئی، مگر گنہگار و مستحق نار ہوا، توبہ کرے۔
اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوا۔ شرح ہدایہ عالمگیری کی روایت آپ کے حوالے کر دی ہم نے کہ اگر قصداً آپ نے 4 پڑھ لی تو آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہم نے شرح ہدایہ اور عالمگیری کی روایت آپ کے حوالے کر دی۔ اب آپ مسافر کی نماز سے واقف ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ دعا کیجئے کہ ہمارے ایمان سلامت رہے۔ میں سید رضوان وارثی دیوبند شریف سے آپ سب کے لیے ایک دعا کو ہوں۔ آپ دعا کیجئے میری دعاؤں میں مقبولیت اللہ عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان اور وبائی بیماری سے دور۔ اللہ حافظ۔